ذکر اسلامی سال کا شوال کے بعد آنے والا 11واں قمری مہینہ ہے۔ ذکر کو ذکر کہنے کی وجہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اس مہینے میں جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے اور اسلحہ رکھ دیتے تھے۔ کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ باپ بیٹے کے قاتل کو بھی اس مہینے میں کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ چونکہ وہ لوگ اس مہینے میں قتل و قتال سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام ذوالقعدہ یعنی بیٹھنے والا مہینہ رکھا گیا۔ اس مہینے کی عظمت و فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس میں عام طور پر دنیا بھر سے حج جیسی عظیم بھی عبادات کرنے کے لیے حجاج کرام حرمین شریفین کی طرف رخت سفر باندھ کر حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ ذکر کو خصوصی شرف و فضیلت بخشی ہے اور اس کو ان 4 مہینوں میں شامل فرمایا ہے جن کی عظمت و بزرگی اسلام سے پہلے بھی تھی اور اسلام کے بعد بھی ہے، اور وہ 4 مہینے ذکر، ذی الحج، محرم اور رجب ہیں۔ ان مہینوں کی عظمت و بزرگی اسلام سمیت دوسرے آسمانی مذاہب میں بھی تسلیم کی گئی ہے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی ان 4 مہینوں کی عظمت و فضیلت کے قائل تھے۔ اسلام کے آغاز تک ان 4 مہینوں میں جہاں عبادت و طاعت کی خاص فضیلت تسلیم کی جاتی تھی، تو وہیں ان میں جہاد و قتال بھی ممنوع تھا، اور اسلام میں تو اب بھی ان مہینوں میں عبادت و طاعت کی فضیلت برقرار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے یہاں 12 ہے۔ ان میں 4 مہینے ذکر، ذی الحج، محرم اور رجب عظمت و بزرگی والے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا، صبر یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کیا، مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، لہٰذا میرے لیے زیادہ اضافہ فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے میں 2 دن روزے رکھ لیا کرو۔ اس نے کہا کہ میرے میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، تو اس لیے مزید اضافہ فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن روزے رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے فرمایا کہ میرے لیے مزید اضافہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر، ذی الحج، محرم اور رجب میں روزے رکھو اور چھوڑ دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرما کر ان کو ساتھ ملایا اور پھر چھوڑ دیا۔ مطلب یہ تھا کہ ان مہینوں میں 3 دن روزہ رکھا کرو، پھر 3 دن لاغا کیا کرو، اسی طرح کرتے رہا کرو۔ ابو داؤد۔ اس طرح بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ یہ خالی مہینہ ہے اس لیے اس مہینے میں نکاح اور شادی وغیرہ بھی نہیں کی جا سکتی کہ کہیں وہ خیر و برکت سے خالی نہ رہ جائے۔ چنانچہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ ماہ شوال میں جلدی جلدی شادیاں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تاکہ ذکر کا مہینہ شروع نہ ہو جائے۔ حالانکہ ماہ ذکر سنہ 5 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا تھا۔ اسی طرح ماہ ذکر سنہ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا تھا۔ الغرض ماہ ذکر میں نکاح اور شادی وغیرہ عبادات کرنے کو خیر و برکت سے خالی سمجھنا زمانہ جاہلیت کی باتیں اور توہمات پرستی ہے جن کا شریعت اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔